غیرت میں اعتدال مطلب یہ ہے کہ جن امور میں فساد کا اندیشہ ہو انہیں پہلے ہی روز ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں غفلت کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ عورتوں سے خواہ مخواہ بدگمانی رکھی جائے اور ان کے باطنی امور کی جستجو کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مخفی امور سے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، طبرانی اوسط میں جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، نہا ان تطلب اثرات النساء، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ رات میں دروازہ مت کھٹکھٹاؤ۔ دو شخصوں نے اس حکم کی مخالفت کی اور آگے بڑھ گئے۔ گھر پہنچے تو ناپسندیدہ حالات دیکھے، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں عورتوں کو پسلی کی ہڈی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، المرات کالدلع ان اردت ان تقیم کثرت فداءها تستمتع به على عرج۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کا ارادہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اسے چھوڑ دو اور اس سے ٹیڑھپن کی حالت ہی میں فائدہ اٹھاؤ۔ یہ روایت عورتوں کے اخلاق کی اصلاح و تہذیب سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان من الغیرۃ غیرۃ یبغضها اللہ عز وجل وہی غیرۃ الرجل علی اہلہ من غیر ریبہ۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک غیرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور وہ بیوی پر بلا کسی شبہ کے شوہر کی غیرت ہے۔ اس طرح کی غیرت کا تعلق بدگمانی سے ہے۔ قرآن پاک میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے سلسلے میں زیادہ غیرت کا مظاہرہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہو جائے۔ اگر غیرت کا موقع ہو تو پھر بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی غیرت لائق تعریف ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ یغار والمؤمن یغار وغیرت اللہ ان یاتی الرجل المؤمن ما حرم اللہ علیہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ غیرت یہ ہے کہ بندہ مومن کسی ایسے امر کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام قرار دے دیا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں المؤمن یغار نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک طویل حدیث میں باری تعالیٰ کی غیرت کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے، اتعجبون من غیرت سعد انا واللہ اغیر من واللہ اغیر منی ولا جل غیرت اللہ تعالی حرم الفواحش ما ظہر وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ولذلك بعث المنذرین والمبشرین والاحد احب الیہ المدح من اللہ ولا جل ذلك وعد الجنہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کیا تم سعد کی غیرت پر حیرت کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی تو ہے کہ اس نے ظاہر و باطن کی برائیوں کو حرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بنسبت کوئی ایسا نہیں جسے عذر زیادہ پسند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بھیجے، اور نہ اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند ہے، اور اسی لیے اس نے جنت کا وعدہ فرمایا۔
ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خواب کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے شب معراج میں جنت کا ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لونڈی تھی۔ میں نے دریافت کیا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے، اور میرا ارادہ ہوا کہ محل کے اندر جھانک کر دیکھ لوں، لیکن مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی کہ شاید انہیں میرا یہ فعل برا لگے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ارشاد کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن اس میں نہ شب معراج کا ذکر ہے اور نہ لونڈی کا، البتہ لونڈی کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت میں ہے۔ اس روایت کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، بینما انا نائم رأیتنی فی الجنہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ تمہاری بیویاں بازاروں میں کافروں کے جسم سے اپنا جسم رگڑ کر چلیں؟ خدا اس شخص کا برا کرے جس کے پاس غیرت نہ ہو۔ ایک حدیث میں محمود و مذموم غیرتوں کی تفصیل اس طرح کی گئی ہے، ان من الغیرۃ ما يحب اللہ ومنها ما يبغضه ومن الخیل ما يحبه اللہ ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، والاختيال الذي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة، والاختيال الذي يبغض الله على الاختيال في الباطل۔ یہ ابو داود، نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایک تکبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو کسی شک پر مبنی ہو، اور وہ غیرت جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے وہ ہے جو بغیر شک کے ہو، اور جس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں وہ ہے جو قتال اور صدمہ کے وقت ہو، اور جس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے وہ ہے جو امر باطل کے سلسلے میں ہو۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، انی لغیور وما من امری لا یغار علی منکوس القلب، میں غیرت مند ہوں اور جو شخص غیرت نہ رکھتا ہو وہ اندھے دل کا آدمی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کا پہلا جز ابھی گزرا ہے، اور دوسرا جز ابو عمر الطوقانی نے کتاب الاہلین میں عبداللہ ابن محمد سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غیرت نہ ہونے کی سبیل یہ ہے کہ عورت کے پاس مرد نہ آئیں اور نہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یہ کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کے پاس آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، آخر کس باپ کی بیٹی ہے؟ اور یہ بازار اور دار قطنی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روشن دان اور دیواروں کے سوراخ وغیرہ بند کر دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کو نہ جھانکیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو تانک جھانک کرتے ہوئے دیکھا تو اسے سخت سزا دی۔ ایک مرتبہ اس بات پر اپنی بیوی کو مارا کہ انہوں نے سیب منہ سے کاٹ کر کھایا اور بچا ہوا ٹکڑا غلام کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو خوش پوشاکی کی عادت نہ ڈالو، گھر میں پڑی رہیں گی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عورتیں خراب کپڑے پہن کر باہر نہیں نکلتی، بلکہ جب بھی نکلتی ہیں اچھے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں، کیونکہ مقصود نمائش ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو۔ یہ صحیح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بخاری و مسلم میں ابن عمر کی روایت ہے،
اذن النساء باللیل الی المساجد، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اب بہتر یہ ہے کہ اس اجازت کا دائرہ محدود کر دیا جائے اور بوڑھی عورتوں کے علاوہ کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ بات دور صحابہ ہی میں طے پا چکی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوتیں جو آپ کے بعد عورتوں نے ایجاد کی ہے تو بلا شبہ آپ انہیں گھر سے باہر نکلنے سے منع فرما دیتے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی، لا تمنعوا عم اللہ مساجد اللہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کو اس کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ آپ کے کسی صاحبزادے نے کہا کہ ہم تو اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خفا ہوئے اور اس کو سزا دی اور فرمایا کہ تو نے نہیں سنا، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے اختلاف کی جرأت اس لیے کی، انہیں اس زمانے کے حالات کا علم تھا اور وہ عورتوں کے مسجد میں جانے کے ضرر سے واقف تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف پر اپنی ناراضگی کا اظہار اس لیے فرمایا کہ ان کے بیٹے نے حدیث کی مخالفت کا لفظ بلا کسی مناسب عذر کے زبان سے نکالا تھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کے موقع پر عیدگاہ جانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی، لیکن یہ اجازت شوہروں کی اجازت کے ساتھ مشروط تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے عیدگاہ جانے کی اجازت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے بخاری و مسلم میں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی پارسا اور عفت معاب عورتیں باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اس وقت جب شوہر اس کی اجازت دے مگر نہ نکلنے میں احتیاط زیادہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف نے عورتوں کو جماعت و جمعہ و عیدین اور وعظ کی مجالس میں شامل ہونے کو مکروہ فرمایا ہے۔ مفتی بمذہب کے مطابق بوڑھی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ الدر المختار علی حامش رد المختار، باب الامامت، جلد 1 صفحہ 529، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ صرف اہم ضرورتوں کے لیے نکلیں، اس لیے کہ محض سیر سپاٹے کے لیے یا غیر ضروری کاموں کے لیے باہر نکلنا شرافت کے خلاف ہے۔ بعض اوقات اس بے احتیاطی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اگر نکلنا ضروری ہی ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں ایسا ہی ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد کے حق میں، بلکہ عورت کے حق میں مرد کا چہرہ ایسا ہے جیسا مرد کا چہرہ مرد کے حق میں۔ اگر فتنے کا خوف ہو مرد کے لیے مرد کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی اگر فتنے کا خوف ہو تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کا چہرہ دیکھے، لیکن اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ اپنے چہرے کھلے رکھ کر پھرا کرتے تھے اور آج بھی یہی حال ہے۔ اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں مطلقاً داخل سطر ہوتے تو یقیناً انہیں نقاب پہننے کا حکم دیا جاتا یا عورتوں سے کہا جاتا کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ اخراجات میں میانہ روی، اخراجات کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ تنگی کی جائے اور نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 31، اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 31، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے۔ اخراجات کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ بیویوں پر خرچ کرنے والا مال بھی راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے مال کی طرح اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
دینارا انفقتہ فی سبیل اللہ و دینارا انفقتہ فی رقبۃ و دینارا تصدقت بہ علی مسکین و دینارا انفقتہ علی اہلک اعظمھا اجری الذی انفقتہ علی اہلک. وہ ایک دینار جس کو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، وہ ایک دینار جسے تم کوئی غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور وہ ایک دینار جسے تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور وہ ایک دینار جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، ان میں زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 4 بیویاں تھیں. آپ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر چوتھے روز 4 درہم کا گوشت خریدا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ مردوں میں فراخ دل اور خانگی لوازمات اور کپڑوں وغیرہ کے سلسلے میں میانہ رو تھے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار فالودہ یا حلوہ وغیرہ پکوا لیا کرے. اگرچہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں لیکن انہیں کلی طور پر ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس سے بخل کا الزام آتا ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بچا ہوا کھانا اور وہ چیزیں جو رکھنے سے خراب ہو جائیں خیرات کرنے کی ہدایت کر دے. یہ خیرات کا ادنا درجہ ہے. ہمارے خیال میں عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کی خیرات اپنے شوہر کی صریح اجازت کے بغیر بھی کر دیا کرے. مرد کے لیے مناسب نہیں کہ خود اچھے کھانے کھائے اور اہل خانہ کو سادہ کھانا کھلائے. اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے. اگر وہ اچھے کھانے کھائے بغیر نہ رہ سکے اور گھر والوں کو کھلانے پر قادر نہ ہو تو پوشیدہ طور پر کھائے. گھر والوں کو اس کی خبر نہ ہونی چاہیے. یہ مناسب نہیں کہ گھر والوں کے سامنے کسی ایسے کھانے کا تذکرہ کیا جائے جس سے کھلانے کا ارادہ نہ ہو. حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے بیوی بچوں کو دسترخوان پر ساتھ بٹھائے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس خاندان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. نفقے کے سلسلے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ حلال ذرائع آمدنی اختیار کرے. اگر اخراجات زیادہ ہو جائیں تو دوسری تدابیر اختیار کرے. ناجائز ذرائع اختیار نہ کرے. عورتوں کے مسائل کا علم اور تعلیم. مرد کو حیض کے مسائل اور اوقات حیض میں ممنوعہ امور کا علم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نماز کے احکام اور دوسری دینی ضرورتوں کی تعلیم دے. قرآن کریم میں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. قو انفسکم و اہلیکم نارا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 6. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس لیے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اہل سنت کے عقائد سکھلائے. اگر وہ بدعت کی طرف مائل ہے تو اسے صحیح راستے پر لائے. اگر وہ دین کے معاملات میں سستی برتتی ہو یا کوتاہی کرتی ہو تو اسے اللہ سے ڈرائے. اسے حیض اور استحاضے کے ضروری احکام بھی بتلائے. خاص طور پر ان نمازوں کے متعلق ضرور بتلائے جن کی قضا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا سلسلہ حیض مغرب سے کچھ دیر پہلے اس وقت بند ہوا ہو جبکہ وہ 1 رکعت نماز پڑھ سکتی تھی تو اس پر ظہر اور عصر 2 نمازوں کی قضا واجب ہے. اور اگر صبح سے پہلے اس وقت حیض بند ہوا ہو جبکہ وہ 1 رکعت پڑھ سکتی تھی تو اسے مغرب اور عشاء کی نمازیں قضا پڑھنی چاہیے. عورتیں عام طور پر ان امور کی رعایت نہیں کرتیں. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے احناف کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت اس قدر تنگ ہے کہ اگر نہانے میں جلدی کرے تو صرف تکبیر تحریمہ کا وقت باقی بچے گا تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور قضا پڑھنی ہوگی. لیکن اگر وقت اس سے بھی کم ہو تو نماز معاف
معاف ہے، اس کی قضا واجب نہیں ہے، اور اگر پورے 10 دن رات حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے، نہانے کی بھی گنجائش نہیں، تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے اور اس کی قضا پڑھنی چاہیے۔ بحر الرقائق صفحہ 203 اور 204، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی تعلیم کا کفیل ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسائل معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس جائے۔ اگر شوہر عالم نہ ہو لیکن وہ علماء سے معلوم کر کے بتلانے کی اہلیت رکھتا ہو تب بھی اس کے لیے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس قابل بھی نہ ہو تو نکلنا نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ واجب ہے۔ اگر شوہر منع کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ فرائض کا علم حاصل کرنے کے بعد اب مزید تعلیم کے لیے علماء کی مجلسوں میں جانے کے لیے شوہر کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر عورت نے حیض وغیرہ سے متعلق احکامات کا علم حاصل نہ کیا اور اس کے شوہر نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو گناہ میں دونوں شریک ہوں گے۔ عدل و انصاف، اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے درمیان عدل ہونا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ کسی ایک کو ترجیح دی جائے۔ اگر سفر درپیش ہو اور کسی ایک بیوی کو لے جانے کا ارادہ ہو تو قرعہ ڈالے اور جس کا نام نکل آئے اس کو ساتھ لے جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی بیوی کی باری چھوڑ کر دوسری کے پاس چلا گیا تو اس کی قضا کرے۔ باری کی قضا کرنا واجب ہے۔ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی صورت میں عدل کے احکامات سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان له امرتان ومال الى احداهما دون الاخرى وفي لفظ لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل۔ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے ان دونوں کے مابین عدل سے کام نہیں لیا تو وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب سنن ابن حبان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو داؤد اور ابن حبان میں ما احداہما اور ترمذی میں فلم یعدل بینہما ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مابین عدل سے کام نہیں لیا، عدل کا تعلق نان نفقے اور رات کے قیام سے ہے۔ محبت اور صحبت میں عدل واجب نہیں ہے، اس لیے کہ محبت اور صحبت آدمی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 129، اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو گو تمہارا کتنا ہی جی چاہے، یعنی تم دل کی خواہش اور نفس کے میلان میں عدل نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نان نفقہ اور رات کے قیام کے سلسلے میں عدل کرنے کے باوجود یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ھذا جہدی فیما املک ولا طاقت لی فیما تملک ولا املک۔ یہ اصحاب سنن اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اے اللہ جس چیز پر میں قادر ہوں اور اس سلسلے میں اور اس میں یہ میری کوشش ہے، اور جس چیز کا تو مالک ہے اس کی مجھے طاقت نہیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو زیادہ محبت تھی، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ کی تمام ازواج مطہرات جانتی تھیں، چنانچہ مرض الوفات میں آپ کو ہر روز ان زوجہ مطہرہ کے گھر میں پہنچا دیا جاتا تھا جن کی باری ہوتی تھی۔ آپ رات
کو قیام فرماتے اور یہ پوچھتے کہ میں صبح کو کس کے یہاں رہوں گا، کسی زوجہ مطہرہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے منتظر ہیں، اس لیے باقی ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری اجازت ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں، ہر رات ادھر سے ادھر لے جانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمام ازواج اس پر راضی ہیں؟ عرض کیا، ہم سب راضی ہیں۔ فرمایا، مجھے عائشہ کے گھر لے چلو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مختلف ترک کے ساتھ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور سعد ابن طبقات میں محمد ابن علی ابن الحسین سے مروی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی باری دوسری بیوی کو دے دے اور شوہر بھی اس پر رضامند ہو تو دوسری بیوی کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اب یہ رات اس کے پاس گزارنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے درمیان راتوں کی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو ان کی کبر سنی کی وجہ سے طلاق دے دیں، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی اور یہ عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں، میں حشر کے دن آپ کی ازواج کے زمرہ میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ ملتوی فرما دیا، لیکن ان کی باری ختم فرما دی۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں 2 راتیں اور باقی تمام بیویوں کے یہاں 1 رات گزارا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری، ابو داؤد اور طبرانی میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی رات ایسا ہوتا کہ آپ ان زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جاتے جن کی باری نہ ہوتی تو اپنے حسن عدل اور قوت کے باعث صحبت میں بھی عدل فرماتے اور باقی تمام بیویوں کے پاس بھی اسی رات جاتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ ایک رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک دن دوپہر میں اپنی 9 ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن عدی فی الکامل، بخاری میں یہ واقعہ رات کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نافرمانی پر سزا: اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اتفاق کی صورت باقی نہ رہے تو خدا ترس لوگوں کو اصلاح حال کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر عدم موافقت کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں پر برابر ہو یا صرف شوہر اس کا ذمہ دار ہو تو ان دونوں صورتوں میں نہ مرد کو عورت کی اصلاح کا اور نہ عورت کو مرد کی اصلاح کا اختیار ہے۔ اس لیے 2 حکموں کا ہونا ضروری ہے، ایک حکم شوہر کے خاندان سے ہو اور ایک بیوی کے خاندان سے۔ یہ دونوں حکم حالات کا جائزہ لیں اور اصلاح حال کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کسی گھریلو جھگڑے پر حکم بنا کر بھیجا، وہ شخص کچھ دیر بعد غالباً مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درے سے اس کی خبر لی اور فرمایا کہ تم بغیر اصلاح کیے واپس چلے آئے، حالانکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 35۔ اگر ان دونوں آدمیوں کی اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق فرمائیں گے۔ تمہاری واپسی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اصلاح کی نیت ہی نہیں کی، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور صلح فرما دیتے۔ وہ شخص پھر گیا اور حسن نیت کے ساتھ دوبارہ گفتگو کی اور دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور دونوں میں صلح ہوئی۔ یہ صورت میں ہے جبکہ نزاع کا تعلق دونوں سے ہو یا صرف شوہر کی ذات سے ہو، لیکن اگر بیوی نافرمانی کرے تو اس صورت میں شوہر اپنی قوامیت کی وجہ سے
صاحب اختیار ہے، اس لیے اسے اپنی بیوی کی تادیب و تہذیب کا حق حاصل ہے، وہ اسے زبردستی اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اسے زبردستی نماز پڑھوائے، لیکن اس سلسلے میں بتدریج سختی ہونی چاہیے۔ مثلاً اس طرح کہ پہلے نصیحت کرے اور اسے باری تعالیٰ کے عذاب اور اپنی ناراضگی اور سزا سے ڈرائے۔ اس میں کامیابی نہ ہو تو بیوی کی طرف سے پشت پھیر کر لیٹے یا اپنا بستر الگ کر لے، مگر ایک ہی گھر میں رہے اور 3 راتوں تک یہی معاملہ کرے۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو ایسی مار مارے کہ تکلیف تو پہنچے لیکن جسم پر زخم نہ آئے اور نہ کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹے، چہرے پر بھی نہ مارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد پر عورت کا کیا حق ہے؟ فرمایا، یطعمها اذا طعم ویکسوها اذا کتسی ولا یقبح الوجہ ولا بدرب على ضرب غیر مبرح ولا یحجرها الى فی البیت۔ یہ ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مرد پر عورت کا حق یہ ہے کہ جب خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جب خود پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے، اسے یوں نہ کہے کہ خدا تیرا چہرہ بگاڑے، جب مارے تو ہلکی مار مارے، اگر الگ سونے کی ضرورت پیش آئے تو گھر چھوڑ کر نہ جائے بلکہ اسی گھر میں رہے۔ شوہر کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کسی دینی معاملے میں کوئی کوتاہی دیکھے تو اپنی خفگی کے اظہار کے لیے 10-20 دن یا مہینہ بھر تک پاس نہ سوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 ماہ کے لیے ازواج مطہرات سے دوری اختیار کر لی تھی۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو کوئی تحفہ بھیجا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وہ تحفہ واپس کر دیا۔ ان زوجہ مطہرہ نے، جن کے گھر میں آپ اس وقت قیام فرما تھے، تحفہ کی واپسی کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا کہ زینب نے تحفہ واپس کر کے آپ کی بے قدری کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے نزدیک اس بات سے زیادہ ذلیل ہو کہ میری ناقدری کرو۔ اس کے بعد آپ اپنی تمام ازواج مطہرات پر اس قدر خفا ہوئے کہ مہینے بھر تک کسی کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت ابن جوزی نے کتاب الوفا میں بلا سند نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے تمام ازواج مطہرات پر خفا ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جمع کے آداب۔ مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ سے اس عمل کی ابتدا کرے۔ پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت کرے، پھر تکبیر و تحلیل کہے اور یہ دعا کرے، بسم اللہ العلی العظیم اللہم اجعلها ذریۃ طیبۃ ان کنت قدرت ان تخرج ذلک من صلبی۔ شروع کرتا ہوں اللہ عظیم و برتر کے نام سے۔ اے اللہ، اگر تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میری پشت سے اولاد پیدا ہو تو اس نطفے کو اچھی اولاد بنا دینا۔ اس سلسلے کی ایک دعا یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان احدکم اذا آتا اہلہ قال اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإن كان بینہما ولد لم یدرہ الشیطان۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو یہ دعا کرے، اے اللہ مجھ کو شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے دور رکھ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ان دونوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب انزال قریب ہو تو دل ہی دل میں یہ الفاظ کہے، ہونٹوں کو حرکت نہ دے، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پانی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے نسبی اور سسرالی رشتہ بنایا۔
بعض اصحاب حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کے الفاظ سن لیتے۔ جمع کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرے، بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب رخ کرے، اپنا اور اپنی بیوی کا جسم کھلا نہ رکھے بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے اور بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو، اور یہ خطیب کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اذا جامع احدکم امرأۃ فلا يتجرد اتجرد العیرین، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جسے عتبہ ابن عبد نے روایت کیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو ان دونوں کو چاہیے کہ گدھوں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ صحبت سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور بوسہ وغیرہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے لا يقعن احدكم على امرأة كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جا پڑے جس طرح چوپائے پڑتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اولاً پیغامبر ہونا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پیغامبر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا بوسہ اور گفتگو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابو منصور الدیلمی فی مسند الفردوس وہو من حدیث انس رضی اللہ عنہ وہو منکر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 باتیں مرد کے عجز اور عدم قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کسی سے تعارف کا متمنی ہو اور وہ نام و نسب بتلانے سے قبل ہی جدا ہو جائے۔ دوسری یہ کہ کوئی شخص اس کی تعظیم کے خیال سے ہدیہ پیش کرے اور وہ اسے واپس کر دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی کے پاس جائے اور ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی صحبت میں مشغول ہو جائے اور اپنی ضرورت پوری کر لے، ان کی ضرورت پوری نہ ہونے دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابو منصور دیلمی نے انس رضی اللہ عنہ سے اس کا اختصار روایت کیا ہے، یہ پچھلی روایت کا ایک حصہ ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 3 راتوں میں جمع کرنا مکروہ ہے، مہینے کی پہلی رات، آخری رات اور 15ویں رات میں۔ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیاطین صحبت کیا کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بعض علماء جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں صحبت کو مستحب قرار دیتے ہیں، کیونکہ مندرجہ ذیل آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے رحم اللہ من غسل واغتسل یوم الجمعہ، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعے کے دن غسل کرائے اور غسل کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کتاب الصلاۃ کے 5ویں باب میں یہ روایت گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انزال کے بعد مرد کو کچھ دیر اسی حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ اب اگر مرد اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو تشنا رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ صورت میں ہے جبکہ مرد کو پہلے انزال ہو جائے۔ انزال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث بھی ہوتا ہے، اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی ہے، کیونکہ اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے تو اس کی حیا ضرورت کے اظہار سے مانے رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے پاس آئے۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بیویوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 4 ہو سکتی ہے، اس لیے اس حد تک تاخیر جائز ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو یہ مدت کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، لیکن اس میں عورت کی ضرورت پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ عورت کی عفت اور پارسائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے۔
ایام حیض میں وطی نہ کرے، نص قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جمع کرنے سے اولاد کوڑھی پیدا ہوتی ہے۔ حائضہ کے باقی جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس حالت میں بھی جائز ہے۔ پاخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ حیض کے دنوں میں صحبت کی حرمت گندگی کی وجہ سے حرام ہوئی، اور پاخانے کے مقام میں ہر وقت گندگی رہتی ہے، اس لیے اس کی حرمت حالت حیض میں صحبت کرنے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 223۔ سو اپنے کھیت میں جس طرف ہو کر چاہو آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرف سے چاہو صحبت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت دل چاہے صحبت کرو۔ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھوں سے اپنی منی نکلوا دے اور مقام صحبت کے علاوہ ہر جگہ سے استفادہ کرے۔ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا باندھے رکھے۔ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا کھانا، ایک بستر میں سونا وغیرہ امور جائز ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو پہلے اپنی شرمگاہ دھو لے، اور اگر احتلام ہو گیا ہو تو مجامعت سے پہلے پیشاب کر لے اور شرمگاہ پر پانی ڈال لے۔ رات کے ابتدائی حصے میں صحبت کرنا اس خیال سے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سونا ہوگا۔ اگر جمع کے بعد سونے یا کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے نماز کا وضو کر لے، یہ عمل سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ شخص وضو کر لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم، مگر اس میں سوال کرنے والے حضرت عمر ہیں، نہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں رخصت کی روایات بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جایا کرتے تھے، اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ لیٹنے سے قبل بستر جھٹک لے یا ہاتھ وغیرہ پھیر کر صاف کر لے، اس لیے کہ اسے کیا پتہ اس کی عدم موجودگی میں بستر پر کیا چیز گر گئی ہے۔ جنابت کی حالت میں سر کے بال کٹوانا، زیر ناف بال کاٹنا، ناخن تراشنا، پچھنے لگوانا وغیرہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن بدن کے تمام اجزاء اس کے پاس آئیں گے۔ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اجزائے بدن ناپاکی کی حالت میں آ کر ملیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی کے بال اپنی ناپاکی پر احتجاج کریں گے۔ جمع کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عزل نہ کرے، یعنی فرج سے باہر انزال نہ کرے، بلکہ کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں اپنا پانی پہنچائے۔ عزل سے خدا کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ جتنے انسان باری تعالیٰ کو پیدا کرنا منظور ہیں وہ ہر حالت میں پیدا ہوں گے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عزل کی اباحت اور کراہت کے سلسلے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات اسے مطلقاً مباح کہتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ فعل ہر حالت میں حرام ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں اگر عزل عورت کی رضا سے ہو تو جائز ہے، ورنہ ناجائز۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک باہر انزال کرنا حرام نہیں ہے، عورت کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ باندی کے ساتھ عزل کیا جا سکتا ہے، آزاد عورت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نزدیک یہ فعل مباح ہے۔ جہاں تک کراہت کا تعلق ہے، اس کا اطلاق نہیں تحریمی، نہیں تنزیہی اور ترک اولا تینوں پر ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عزل میں تیسرے معنی یعنی ترک اولا کی کراہت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و نماز کی مشغولیت اختیار نہ کرنا مکروہ ہے، یا اس شخص کے لیے جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہو ہر سال حج نہ کرنا مکروہ ہے۔ عزل میں ترک اولا کی کراہت اولاد کے متعلق وارد فضائل سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس حدیث سے بھی کہ آدمی جب اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کے لیے ایسے لڑکے کا ثواب لکھا جاتا ہے جو راہ خدا میں لڑتا ہوا مارا جائے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر اس شخص کے ایسا ہی لڑکا پیدا ہو تو اسے لڑکے کی پیدائش کا سبب بننے پر اجر ملے گا، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندہ رکھنے والا اور جہاد پر قدرت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ شخص محض سبب بنتا ہے، اور یہ سبب بھی اسی وقت بن سکتا ہے جب آدمی صحبت کرے اور منی کو رحم میں ڈالے۔ ہمارے نزدیک ازل میں کراہت تحریمی یا کراہت تنزیہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں کا ثبوت یا تو نص سے ہوتا ہے یا کسی منصوص پر قیاس کرنے سے۔ نہ یہاں نص ہے اور نہ ایسی کوئی اصل جس پر اسے قیاس کیا جا سکے، بلکہ یہاں ایک اور اصل ہے جس میں اس فعل کی اباحت کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح ہی نہ کرے، یا نکاح کرے تو صحبت نہ کرے، یا صحبت کرے تو انزال نہ ہونے دے۔ ان سب امور کا مرتکب فضیلت کا تارک قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ کراہت تحریمی یا تنزیہی کا مرتکب۔ ہمارے خیال میں ازل بھی ترک نکاح، ترک صحبت یا ترک انزال جیسی ہی ایک چیز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بچہ رحم میں نطفہ پڑنے سے تخلیق پاتا ہے۔ ظاہر میں اس کے 4 سبب ہیں۔ پہلا نکاح کرنا، دوسرا صحبت کرنا، تیسرا انزال تک توقف کرنا، چوتھا انزال کے بعد حمل قرار پانا۔ یہ 4 اسباب ہیں۔ ان میں سے بعض اسباب بعض دوسرے اسباب کی بنسبت زیادہ قریب ہیں۔ دیکھا جائے تو چوتھے سبب سے رکنا ایسا ہی ہے جیسے تیسرے سبب سے رکنا، تیسرے سبب سے رکنا ایسا ہی ہے جیسے دوسرے یا پہلے سبب سے رکنا۔ اسباب کے ذریعے میں یہ سب امور برابر ہیں۔ اگر تارک نکاح کو تارک فضیلت کہا جا سکتا ہے تو پھر عزل کرنے والے کو تارک فضیلت کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اسے کراہت کا مرتکب کیوں کہا جائے گا؟ عزل کرنا یا پیدائش کے دوسرے اسباب کا ترک کرنا حمل ساقط کرنے یا بچے کو زندہ درگور کرنے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں ایک موجود چیز پر ظلم کیا جاتا ہے۔ پھر اس موجود کے بھی مختلف مراتب اور درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ مرد کی منی عورت کے رحم میں پڑ جائے اور عورت کی منی سے مل کر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ اس منی کا ضائع کرنا بھی ظلم ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس نطفے کو سیال پانی سے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جانے کے بعد ضائع کیا جائے۔ اس میں پہلے کی بنسبت زیادہ برائی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ تخلیق کا عمل مکمل ہو جائے، جسم میں جان بھی پڑ جائے۔ اس صورت میں ضائع کرنے کا جرم پہلے 2 کی بنسبت زیادہ سنگین ہے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے، یعنی پیدائش کا عمل بھی مکمل ہو جائے۔ اس مرتبے میں پہنچ کر ضائع کرنا یقیناً زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہاں ہم نے وجود کا پہلا مرتبہ اسے قرار دیا ہے کہ مرد کی منی عورت کے رحم میں پہنچ جائے۔ مرد کی شرمگاہ کے سوراخ سے منی کا اخراج ہونا وجود کا پہلا مرتبہ نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ تنہا مرد کی منی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد اور عورت دونوں کی منی سے مل کر یا مرد کی منی اور عورت کے حیض سے مل کر بنتا ہے۔ اہل تشریح کہتے ہیں کہ گوشت کا لوتھڑا بحکم خداوندی حیض سے بنتا ہے۔ حیض کو لوتھڑے سے وہی نسبت ہے جو دودھ سے دہی کو ہے۔ مرد کے نطفے سے حیض کا خون منجمد ہوتا ہے، جس طرح جماون سے دودھ دہی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، عورت کا پانی بچے کی پیدائش کے عمل میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح مرد اور عورت کے پانی ایجاب و قبول کی طرح 2 رکن ہیں۔ اب اگر کوئی شخص صرف ایجاب کر کے رجوع کر لے، دوسری طرف سے قبول متحقق نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عقد فسخ کرنے کا جرم کیا ہے یا وہ نقض عہد کا مرتکب ہوا ہے۔ ہاں، اگر ایجاب و قبول دونوں ہو جائیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں رجوع کرنا فسخ عہد یا نقض عہد کہلائے گا۔ جس طرح مرد کی صلب میں منی کے وجود سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح شرمگاہ کے سوراخ سے منی نکلنا بھی بچے کی پیدائش کا سبب نہیں بنتا جب تک اس میں عورت کے پانی کا امتزاج نہ ہو۔
ازل پر ایک شبہ اور اس کا جواب۔ ہماری اس تقریر پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے ازل اس اعتبار سے ممنوع نہ ہو کہ اس سے بچے کے وجود میں خلل واقع ہوتا ہے، بلکہ اس نیت کی وجہ سے مکروہ ہو جو ازل کا سبب بنتی ہے۔ یقیناً یہ نیت فاسد ہی ہوگی۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس میں شرک خفی کا شائبہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد مندرجہ ذیل 5 وجوہات کی بنا پر ازل کرتا ہے۔ پہلی وجہ کا تعلق لونڈیوں سے ہے، یعنی اپنی مملوکہ عورتوں کے ساتھ ازل کرتا ہے تاکہ ملک ضائع نہ ہو، کیونکہ ماں بننے کے بعد باندی آزادی کی مستحق ہو جائے گی۔ ہمارے خیال میں اپنی ملک کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا ممنوع نہ ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کا حسن و جمال باقی رہے اور صحت برقرار رہے۔ بچے کی پیدائش ایک تکلیف دہ عمل ہے، اس میں بعض اوقات عورت کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور وہ اپنی صحت اور اپنا حسن و جمال کھو بیٹھتی ہے۔ یہ وجہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بچے زیادہ نہ ہوں۔ بچوں کی کثرت سے بہت سی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ کمانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات حلال ذرائع آمدنی کافی نہیں ہوتے تو ناجائز ذرائع معاش تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نیت بھی فاسد نہیں کہلائی جا سکتی، اس لیے کہ پریشانیوں کی کمی سے دین پر مدد ملتی ہے اور باری تعالی کی عبادت و اطاعت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کمال فضل یہی ہے کہ انسان باری تعالی کے وعدہ رزق کا اعتبار کرے اور مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے معنی و مفہوم پر پورا یقین رکھے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 6۔ اور کوئی جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ یقیناً اس نیت کے ساتھ ازل کرنا انسان کو یقین کے اعلیٰ مرتبے سے گرا دیتا ہے، لیکن انجام پر نظر رکھنا، مال جمع کرنا وغیرہ امور خلاف توکل ضرور ہیں، ممنوع نہیں ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس خوف سے ازل کرے کہ اگر لڑکیاں پیدا ہوئیں تو ان کی شادی کرنی ہوگی اور پیشانی پر دامادی کا کلنک لگے گا۔ عربوں کا یہی دستور تھا کہ ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اسے قتل کر دیتے یا زندہ دفن کر دیتے۔ بلا شبہ یہ خراب اور فاسد نیت ہے۔ اگر کوئی شخص اس خیال سے شادی نہ کرے یا شادی کرے تو صحبت نہ کرے یا صحبت کرے تو ازل کرے تو یقیناً وہ شخص گناہ گار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح اور لڑکیوں کی پیدائش کو اس طرح معیوب سمجھنا اعتقاد کی خرابی پر دلالت کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض عورتیں بھی اس بدنیتی میں مبتلا ہوتی ہیں اور وہ اس لیے نکاح نہیں کرتی کہ مردوں کی حاکمیت یا قوامیت انہیں گوارا نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بالواسطہ طور پر قانون فطرت کی خلاف ورزی کے جرم کا ارتکاب کرتی ہیں، اس لیے وہ بھی گناہ گار ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ عورت خود ازل کی خواہش کرے۔ بعض عورتیں خود کو معزز سمجھتی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچے پیدا ہوں، نفاس آئے، درد ذہن میں مبتلا ہوں، بچوں کو دودھ پلانا پڑے، ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرنی پڑے۔ خارجی عورتوں کی یہ عادت تھی کہ وہ پانی کثرت استعمال کیا کرتی تھیں، حیض کے دنوں کی نمازیں بھی قضا پڑتی تھیں اور بیت الخلاء میں ننگے جسم جایا کرتی تھیں۔ یہ عادتیں بدعت میں داخل ہیں۔ فرقہ خارجیہ کی ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے آئی تو آپ نے اس کی ان غلط عادات کی بنا پر ملنے سے انکار فرما دیا۔ بہرحال یہ نیت بھی فاسد ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے ازل کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ازل کی روایات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک النکاح مخافۃ العیال فلیس منا ثلاثہ۔ اس سے معلوم ہوا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت کتاب النکاح کے شروع میں گزری ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازل کرنے والا بھی اس وعید کا مستحق ہے، کیونکہ اس میں بھی عیال کا خوف پایا جاتا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لیس منا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ہمارا طریقہ افضل پر عمل کرنا ہے، نہ کہ افضل کو ترک کرنا. اگر آپ یہ کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ازل کے متعلق ارشاد فرمایا ذاک الوعد الخفی وقرا وازل موعود سئلت، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جزامت بنت وہب نے روایت کیا ہے. یہ پوشیدہ طور پر زندہ درگور کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا جو شخص عیال کے خوف سے نکاح ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ صحیح روایات سے ازل کی اباحت بھی ثابت ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مثلا مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ نے ازل کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. نسائی نے بھی یہ روایت ابو سرما رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ازل کیا کرتے تھے. مسلم نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس فعل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا. نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہود کا خیال ہے کہ ازل واد صغیر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہود کا خیال غلط ہے. بحقی کہتے ہیں کہ ازل کی اباحت کے راوی تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور قوت حافظہ میں بھی. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پھر یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ آپ نے ازل کو وعد خفی فرمایا جو شرک خفی کے مشابہ ہے. اس اعتبار سے اس میں کراہت ضرور ہے لیکن حرمت نہیں ہے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ازل کی حرمت پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ازل کو وعد صغیر یعنی چھوٹا زندہ درگور کرنا قرار دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بطریق قیاس ازل کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے. یہ قیاس ضعیف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کا علم ہوا تو آپ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وعد یعنی زندہ دفن کرنا اس وقت تک اپنے حقیقی معنوں میں نہیں پایا جا سکتا جب تک کہ نطفہ تخلیق کے 7 مرحلوں سے نہ گزرے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں تخلیق کے ان تمام مرحلوں کا ذکر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِنْ قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا. آخر پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 12 سے 14 تک. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلا سے یعنی غذا سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا. پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال دی، اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ موعدۃ سئلت پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 8. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. قیاس اور نصوص سے نتائج اخذ کرنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جو فرق ہے وہ ازل کے متعلق دونوں حضرات کے خیالات سے واضح ہو جاتا ہے. ازل کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے اس لیے بھی محل نظر ہے کہ صحیح روایات سے ازل کا ثبوت ملتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں
کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ازل کیا کرتے تھے، اور یہ دور وہ تھا جب کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کو ہمارے ازل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک باندی ہے، یہ باندی ہماری گھریلو خادمہ بھی ہے اور ہمارے باغ میں پانی بھی دیتی ہے، میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو عزل کر لیا کرو، ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری باندی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہہ دیا تھا کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔